اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قالت ربی کہا، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، اس نے کہا یعنی سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا، ربی اے میرے رب، کہا اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، یعنی میری شادی نہیں ہوئی، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو میرے لیے اولاد کیسے ہوگی؟ قال فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا فرما دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فانما پس سوائے اس کے کہ نہیں، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم پڑھے تھے کہ حضرت مریم نے فرمایا، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، تو فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح ہی ہے اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا فرماتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما پس سوائے اس کے کہ نہیں، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم کو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے بشارت دی، اس بات کی بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اللہ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے، آپ کو اللہ کے لیے فرما برداری کا مظاہرہ برقرار رکھنا ہوگا، رکوع سجدہ اور نماز عبادات وغیرہ اسی طرح کرنی ہوں گی، اور پھر ایک تو یہ بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو یہ بشارت بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک کلمت اللہ کی بشارت دیتے ہیں، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑا وجیح باوقار ہوگا اور بڑے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور فرمایا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں اور ادھیڑ عمری میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ فرشتوں کی بشارت سیدہ مریم کو پیش کی گئی، تو ظاہری بات ہے حضرت مریم بہت خوش ہوئیں، لیکن اس کے اندر حضرت مریم کی نیکی اور اللہ کے چننے کے علاوہ جو بیٹے کی بشارت دی گئی، اب وہ بشارت ویسے تو بہت بڑی ہے، لیکن وہ ایک کنواری خاتون کے لیے، کنواری عورت کے لیے، لڑکی کے لیے وہ ایک بڑی مشکل بھی ہے، تو بڑی حیران ہوئی، اور اس حیرانگی کے علاوہ پاک دامنی کا معاملہ، لوگوں کو میں مطمئن کیسے کروں گی، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہنے لگی کہ اے اللہ، لڑکا کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی، مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی آپ کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ کو کسی نے چھوا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہ پیدائش جو ہوگی، یہ پیدائش معجزاتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اے مریم، اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نشانی بنا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے جی واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جو حمل کا پیریڈ ہے وہ پورا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور تو بغیر باپ کے، لیکن اللہ جو چاہیں کرے، وہ عام روٹین کا معاملہ ہے، عام روٹین کے مطابق معاملہ ہو، وہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو عام روٹین کے مطابق معاملہ کرنے پر قادر ہے، اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ عام روٹین کے علاوہ بھی اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر باپ کے، صرف ماں سے، شادی کے بغیر، نکاح سے پہلے بھی معجزاتی طریقے سے اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کی 5 بیوی سے اولاد پیدا کی،
بغیر اسباب کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سے اس سے بھی بڑھ کر بغیر اسباب کے بغیر شادی کے اللہ نے اولاد پیدا کر دی جیسے اللہ نے چاہا. اور اللہ نے فرمایا اذا قضا امرا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں فإنما يقول له کن، بس سوائے اس کے کہ نہیں اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے اللہ کو بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا. اللہ مشکل سے مشکل کام جو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلیمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس کلیمۃ اللہ کہنے کی وجہ پیچھے بنیاد یہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ کلمہ مراد ہے. اس کلیمۃ اللہ سے مراد اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت کلام، جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس کا مجسم صورت میں حضرت عیسیٰ کی شکل اختیار کر لینا، یہ فلسفے اور یہ ایک دور از کار تعویل ہے. تو اللہ کے کلمہ سے مراد اللہ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ معجزاتی تخلیق ہے. جو روایتی انداز سے تخلیق ہوتی وہ بھی کن سے ہے. پیچھے اسباب سارے موجود ہوتے ہیں، ان اسباب کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم کن ہوتا ہے تو وہ نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کا نہ حکم ہو تو نتیجہ وہاں بھی نہیں ہوتا. باقی چیزیں بھی اللہ کا ایک عمومی معاملہ ہے. انما امرنا لشیء اذا اردناه، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ان نقول له کن فیکون، ہم کوئی ارادہ کریں، کوئی ارادہ، وہ چیز ایک روٹین کی ہو، وہ چیز تمہارے نزدیک بڑی نشانی ہو، چھوٹی نشانی ہو، جیسی چیز ہو، ہم نے کسی شے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، ہم کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ روایتی انداز سے اولاد ہو وہ بھی کن سے ہی ہوتی ہے. اور وہ غیر روایتی انداز میں خرق عادت کے طور پہ، معجزاتی طور پر اللہ نے بہت بڑی نشانی بنانی ہو تو اسباب موجود نہ ہوں تو وہ بھی اللہ کن کے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ کا کلمہ کن سے پیدا ہونا، اس معنی میں حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ کہتے ہیں. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ باقی جو معجزے ہیں، حضرت آدم کی معجزاتی پیدائش ہے، حضرت حوا کی معجزاتی پیدائش ہے، وہ بھی اللہ کے کلمہ کن سے ہے. اور باقی تمام انسانوں کی جو ہم کہتے ہیں روایتی انداز سے پیدائش ہے وہ بھی اللہ کے کلمہ کن سے. تو پھر حضرت عیسیٰ کو خاص طور پہ کلیمت اللہ کیوں کہا گیا؟ تو کچھ چیزوں کو بطور خاص اللہ عزت دینے کے لیے، ان کا مقام بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ ایک مقام حاصل ہوتا ہے اس چیز کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں اس طرح نہیں ہیں. میں نے کئی دفعہ مثال پیش کی ہے ناقۃ اللہ کی، تو وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی بڑی نشانی تھی، تو باقی اونٹنیاں بھی ناقۃ اللہ ہی ہیں، چاہے ان کو ناقۃ اللہ نہیں کہا جاتا. اب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص طور پر عبداللہ کہتے ہیں، میرا بندہ، میرا خاص بندہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خاص طور پر عبدینا کا، تو کیا باقی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ باقی بھی اللہ کے بندے ہیں. یہاں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد قرار دیا گیا ہے. ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور اللہ کے عاجز بندے تھے، بندگی کا یہاں جو ہے وہ اظہار کیا گیا. کیا باقی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ باقی اللہ کے بندے ہیں. تو کچھ چیزوں کو بطور خاص جو ہے وہ یہ اس کے آپ ایسے مثال سمجھ لیجئے جیسے کسی استاد کا بہت ہی قابل شاگرد ہو، تو استاد کے میرا شاگرد ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اسے پڑھایا ہے، یہ میرا خاص شاگرد ہے. تو کیا باقی شاگرد نہیں ہوتے؟ باقی بھی ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں عام اور خاص کے انداز کی ہوتی ہیں، اہمیت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اسی معنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہیں. حالانکہ روح اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، اور باقی تمام انسان بھی روح اللہ ہیں، اللہ کی پیدا کردہ روح سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت آدم بھی روح اللہ ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت عیسیٰ بھی روح اللہ ہیں اس معنی میں. تو یہاں کوئی خاص معنی مراد لے لینا فلسفیانہ انداز میں. اور کلیمت اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اماں حوا بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہیں. باقی تمام انسان بھی اور باقی تمام اللہ کے جو کام ہیں وہ بھی کلمہ کن سے ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو بطور خاص کلیمت اللہ کہہ دیا گیا. اس سے حضرت عیسیٰ کی ایک خاص فضیلت ظاہر ہوتی ہے. بس اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں،
یہ اللہ معاف کرے یہ قرآن و سنت کے اور تورات انجیل کے سری مخالف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ کے اس کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی کلمہ آپ سمجھے حضرت مریم میں پھونکا گیا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اور مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ کیسے پھونکی اللہ کو پتہ ہے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی اولاد دے دی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھائے گا اس کو، یعنی اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی آپ کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو، الکتاب کتاب لکھنا، والحکمت اور حکمت یعنی دانائی، والتورات والانجیل اور تورات و انجیل۔ حضرت عیسیٰ کی جو اللہ بشارت دے رہے ہیں ابھی وہ بشارتیں مکمل نہیں ہوئیں، ابھی وہ نشانیاں اور جو بڑے بڑے ان کو اللہ نے نعمتیں دینی ہیں وہ مکمل نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت بھی دے گا حضرت عیسیٰ کو کہ اللہ ان کو کتاب سکھائے گا۔ کتاب سے مراد کئی تفسیریں ہیں، بعض مفسرین نے کہا کتاب سے مراد کتابت، لکھنا۔ اس سے کتابت کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ کتابت کتنا بڑا کام ہے، کہ اللہ نے بطور خاص اپنا ایک احسان کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کتابت سکھائیں گے۔ تو یہ لکھنا پڑھنا چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پہلی وحی جو اسلام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں ذکر کر رہا تھا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائے گا اس کو، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ الکتاب کتابت، کتاب کا ایک تفسیر کتابت، والحکمت اور حکمت، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل۔ اللہ ان کو کتابت بھی سکھائیں گے، اللہ ان کو حکمت اور دانائی بھی سکھائیں گے، حکمت اور دانائی بھی دیں گے، اور اللہ ان کو تورات کا علم سکھائیں گے جو حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں انجیل جیسی عظیم الشان کتاب سے سرفراز بھی کریں گے، وہ کتاب بھی دیں گے، اور اللہ ان کو وہ انجیل بھی سکھائیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں کتاب سے مراد کوئی اور کتاب ہے تورات انجیل کے علاوہ، جو تورات انجیل کے علاوہ کوئی کتاب ہے، کوئی وحی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، وہ مراد ہے۔ اللہ وہ کتاب بھی انہیں سکھائیں گے، والحکمت اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور اس کوئی اور کتاب کے علاوہ اور حکمت کے علاوہ اللہ انہیں تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے، حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری انجیل، تو انجیل وہ بھی اللہ اتاریں گے اور اللہ وہ بھی سکھائیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے، اور والتورات والانجیل یہ اسی کی تفسیر ہے۔ یہ تین تفسیریں گویا کہ ہوئیں۔ ایک تفسیر یہ ہوئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ سکھائیں گے انہیں کتابت لکھنا، والحکمت اور حکمت اور دانائی کی باتیں، والتوراۃ والانجیل اور تورات و انجیل۔ دوسری تفسیر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد کتابت کی بجائے کتاب سے مراد کوئی کتاب، اس کتاب سے مراد کوئی کتاب ہے جو انجیل سے پہلے حضرت عیسیٰ پر اتری، کوئی وحی اتری، تو وہ کتاب مراد ہے جو تورات اور انجیل کے علاوہ ہے۔ اللہ وہ کتاب بھی انہیں سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور اس کے علاوہ تورات انجیل بھی سکھائیں گے۔ اور تیسری تفسیر کہ آپ کو پتہ کئی دفعہ واو تفسیر کے معنی میں آتا ہے، وہ مغایرت کے لیے نہیں آتا۔ اس پر کئی دفعہ تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے، کئی دفعہ واو مغایرت کے لیے۔ مغایرت کا مطلب ہوتا ہے عطف میں پہلی چیز الگ ہوتی ہے، دوسری چیز الگ ہوتی ہے۔ جیسے جاء موسیٰ و عیسیٰ، کہ آیا موسیٰ اور عیسیٰ، اب درمیان میں واو ہے تو موسیٰ الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے۔ جاء ابو بکر و عمر، ٹھیک ہے، تو واو مغایرت کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک گروہ ہے پورا جن کو خوارج کے بالمقابل، جن کو مرجئہ کہا جاتا ہے، امید والے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں ایمان کے اندر عمل شامل نہیں ہے، عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، عمل ایمان سے الگ چیز ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا دلیل ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں آمنوا
ایمان لائے اور عامل الصالحات اور نیک عمل کیے کے درمیان واو ہے، اور واو مغایرت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات کہ واو مغایرت کا تقاضا کرتی ہے اکثر اوقات، لیکن ہمیشہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، واو ہمیشہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے۔ تو امام شافعی سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو امام شافعی سے یہی بات ہوئی۔ ائمہ نے یہ بڑے بڑے عقدے، یہ بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ ان کے سامنے کسی ایسے شخص سے ان کی بات چیت ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، کہنے لگے اگر تم یہ کہتے ہو کہ واو ہمیشہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے تو پھر تم دو معبودوں کی عبادت کرنے والے۔ وہ عرض کرنے لگا کیسے؟ میں تو مجوسی نہیں ہوں، مجوسی دو معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا قرآن میں ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ اب یہاں واو کو مغایرت کے لیے کرو تو پھر مشرقین کا رب الگ ہو گیا، مغربین کا رب الگ ہو گیا۔ آپ کو واو مغایرت کے لیے ہے، تو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں واو کو آپ کبھی مغایرت کے لیے مان ہی نہیں سکتے۔ رب المشارقی، رب المشرق والمغربی، مشرق کا رب اور مغرب کا رب، اب یہ واو مغایرت کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مغایرت کے لیے مانیں پھر دو الگ رب ماننے پڑیں گے آپ کو۔ تو کبھی کبھی واو زیادہ تر مغایرت کے لیے ہوتی ہے، کبھی کبھی تفسیر کے لیے ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی کی تفسیر، پہلے ہی کی دوسری صفت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تفسیری واو ہے۔ یہ واو پہلے ہی جملے کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو امام شافعی فرمانے لگے یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، یہ عامل الصالحات اسی ایمان کی تفسیر ہے۔ اسی ایمان کا سب سے بڑا حصہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق تو یہ والحکمت والتوراۃ والانجیل یہ ساری واو مغایرت کے لیے ہے۔ تو پھر اگر مغایرت کے لیے ہے پھر کتاب اور حکمت سے تورات و انجیل کے علاوہ کچھ اور مراد لینا پڑے گا۔ اب کچھ اور مراد لیا جائے تو دو تفسیریں ہیں اس کی۔ ایک تفسیر ہے کتاب سے مراد کتابت اور حکمت سے مراد دانائی، اور تورات و انجیل سے مراد تورات و انجیل کتابیں۔ دوسری تفسیر ہے کہ واو مغایرت کے لیے ہے اور کتاب سے مراد کوئی اور کتاب ہے، تورات انجیل کے علاوہ کوئی اور صحیفہ مراد ہے، کوئی اور کتاب مراد ہے۔ وہ کون سی ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وہ بھی سکھائی، اللہ نے حکمت دانائی بھی سکھائی، اللہ نے تورات و انجیل مشہور کتابیں بھی سکھائیں، دوسری تفسیر۔ اور تیسری تفسیر کی یہ جو تورات و کتاب و حکمت کے بعد جو واو ہے والتوراۃ والانجیل، یہ واو تفسیری ہے، پچھلی کتاب اور حکمت کی ہی تفسیر کر رہی ہے۔ اللہ انہیں کتاب اور حکمت یعنی کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل، اور اسی کی وضاحت ہے یعنی تورات اور انجیل۔ آگے سمجھ؟ تین تفسیریں، تینوں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پہلی تفسیر ہے کہ کتاب سے مراد کتابت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کتابت کتنی بڑی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے کتابت سے ہم بہت سی باتیں لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، اگر ہم نہ لکھیں ہر چیز ہمیں یاد نہیں رہتی۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت سے لکھ کر محفوظ کر لو، قید کر لو، مشہور محاورہ ہے۔ لکھ کر نوٹس بنا کر علم قید ہو جاتا ہے، آپ علم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا حافظہ اتنا اچھا نہ ہو، کتابت اگر نہ ہوتی، کتابیں نہ ہوتی تو پرانے علماء، پرانے لوگوں کے تجربے ہم تک کیسے پہنچتے؟ اتنا حافظہ تو تھا نہیں کہ وہ سینہ بسینہ اور ذہن بذہن آگے پہنچتے۔ تو وہ لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر پرانے تجربے برقرار رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور پھر نئے تجربے اور نیا علم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کتابت اللہ نے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ تو قلم سے کتابت ہوتی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ لکھنا اور پڑھنا یہ کوئی ہلکی اور عام چیز نہیں ہے۔ دین اسلام کی ابتدا جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے سے ہے۔ تو لکھنا پڑھنا بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بطور خاص فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں کتابت سکھائیں گے، لکھنا سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے، ایک پہلی تفسیر کے مطابق، اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور باقی تفسیروں کے مطابق کتاب سے مراد کوئی کتاب ہے، اور تیسری تفسیر کے مطابق اس سے تورات ہی مراد ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کے لیے، وہ بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے، بنی اسماعیل کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ دیگر پرانے انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر 5 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، میں عمومی طور پر تمام بنی نوع انسانیت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے سب لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف۔ یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تم سب کی طرف ڈرانے والا ہوں واضح۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ سب مخصوص قوموں کے لیے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس۔ کون کہہ رہا ہے میں لایا ہوں؟ حضرت عیسیٰ۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا غائبانہ تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت مریم کو بشارت مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے مسیح ابن مریم کی، جو وجیح ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، لوگوں سے کلام کریں گے گود میں اور ادھیڑ عمری میں، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، تورات انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کے۔ حضرت عیسیٰ کا غائبانہ تذکرہ ہو رہا ہے 3rd پرسن کے طور پہ۔ قرآن کریم میں ایک عجیب انداز ہے، ایک عجیب فصاحت و بلاغت کا انداز ہے کہ 3rd پرسن سے غائبانہ تذکرہ ہوتے ہوتے اچانک متکلم کے انداز سے تذکرہ شروع ہو گیا۔ اب انی قد جئتکم، گویا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت فرشتوں کے ذریعے بشارت دی، وہ بشارت پوری بھی ہو گئی، حضرت عیسیٰ پیدا بھی ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو کر انہوں نے دعوت کا کام بھی شروع کر دیا۔ انی قد جئتکم، یہ غیب سے متکلم کی طرف یہ جو انتقال ہے، تو یہ ایک انسان جو ہے لاپرواہی سے سن رہا ہوتا ہے، تو جب یہ انتقال ہوتا ہے غیب سے متکلم کی طرف، غیب سے حاضر کی طرف، تو اس سے انسان کی توجہ بھی مرکوز ہوتی ہے، اور اس سے وہ بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کا غائبانہ ذکر ہو رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، 3rd پرسن کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے غائبانہ، یعنی ایک انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے غائبانہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ غیب سے خطاب کی طرف انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا الحمدللہ، یہ نہیں کہا الحمد لک، تمام تعریفیں اللہ آپ کے لیے نہیں، اللہ کا ذکر غیب کے طور پر ہو رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، غیبانہ تذکرہ ہے۔ لیکن ایاک، ایاہو نہیں کہا، ایاہو نعبد، ایاک نعبد، وہ غیب سے خطاب کی طرف انتقال۔ تو یہ ایک قرآن کریم کا ایک بڑا انداز ہے جس کو اعجازی بلاغت کا انداز آپ کہہ لیں، تو یہ علم بیان، علم بدیع، علم بلاغت اور یہ چیزیں فصاحت و بلاغت قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں، اور ان کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں، وہ تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی اس وقت۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ غیبانہ تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی متکلم کے انداز میں تذکرہ شروع ہو گیا۔ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی، حضرت عیسیٰ گویا کہ پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کی جو فرشتوں نے بشارت دی تھی وہ بشارت پوری ہو گئی، وہ آ کر بڑے بھی ہو چکے ہیں، اور بڑے ہو کر وہ دعوت بھی دے رہے ہیں اپنی قوم کو۔ بے شک میں لایا ہوں تمہارے لیے بآیۃ من ربکم، نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بہت ساری نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، گیلی مٹی، تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں، مٹی سے، کہیۃ الطیر، پرندے کی شکل، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل پیدا کرتا ہوں۔ اخلق کا لفظ مطلب پیدا کرنا، یہاں اخلق پیدا کرنے کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ مٹی سے وہ صورت بناتے تھے، تو یہاں ڈھانچہ یا سانچہ بنانا مراد ہے۔ میں صورت بناتا ہوں تمہارے لیے، اگر آپ با محاورہ معنی کریں، یہاں تخلیق، اخلق، یہ اپنے اصل معنی تخلیق کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ صورت بنانے کے معنی میں ہے۔ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔